السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران اچانک اسٹیج سے اٹھ کر چلے گئے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس وائرل ویڈیو کا جائزہ لیتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں۔ بتایا گیا کہ یتیم خانے کی بچیوں کو شیلڈ دینا تھی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ بچیاں نامحرم ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ معروف صحافی عامر ہاشم نے لکھا کہ واقعہ کچھ اور تھا۔ ہوا یہ کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کو پاکستان سویٹ ہوم بلایا گیا تھا، وہاں انہوں نے سوالوں کے جوابات دیے۔ اس دوران ان کے جانے کا وقت ہو گیا کیونکہ وہ کہیں اور بھی مدعو تھے۔ ایسے میں منتظمین نے بچوں کو شیلڈ دینے کے لیے بلا لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے معذرت کر لی اور چلے گئے کہ اب کہیں اور مجھے پروگرام میں جانا ہے، وہاں پر شرکت کرنی ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ ان کے چلے جانے کو سوشل میڈیا پر مختلف انداز سے پیش کیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ انہیں اس طور پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ کسی نے کہا کہ بچیوں کے معاملے میں نامحرم کی بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے سراہا اور بعض بدخواہوں نے اسے بنیاد بنا کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ پر نکتہ چینی کی کہ انہیں یوں نہیں جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، سوشل میڈیا کے صارفین سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی واقعے کے بارے میں کچھ بھی سوچنے اور لکھنے سے پہلے کچھ تحقیق کر لیا کریں۔ ایسی کسی بھی خبر کے آنے پر تھوڑا سا انتظار کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ ویسے اسلام آباد پاکستان سویٹ ہوم کی تقریب کے دوران اسٹیج پر کیا ہوا، اس حوالے سے جو وضاحتیں آئی ہیں اس میں ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے اسلام آباد میں بچیوں کے مدرسے کے متعلق جو خبر مشہور ہوئی اور جو وائرل ہوئی، جس کے متعلق کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے غیر محرم بچیاں ہونے کی وجہ سے انہیں انعام دینے سے انکار کر دیا، یہ پوری اور درست خبر نہیں ہے۔ دراصل معاملہ طے شدہ کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کا تھا۔ دراصل ڈاکٹر صاحب سے جتنا ٹائم لیا گیا تھا وہ وقت ڈاکٹر صاحب اس تقریب کو دے چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ کسی عالمی اسکالر کا ایک ایک لمحہ قیمتی اور کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، ان کے آگے بھی کمٹمنٹ ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے یہاں آدھے گھنٹے کا مطلب ہوتا ہے 29 منٹ 29 سیکنڈ۔ یہ ہمارے یہاں ہی رواج ہے کہ آدھے گھنٹے کو بلا جھجک 3-4 گھنٹے تک کھینچ لیا جاتا ہے اور اسے پھیلا لیا جاتا ہے، اور اس کی قطعی کوئی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ نہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے
اور نہ ڈاکٹر صاحب جیسی منضبط شخصیات کے ہاں یہ سلسلہ چلتا ہے۔ چنانچہ جو ہی وعدے کے مطابق وقت ختم ہوا، ڈاکٹر صاحب نے معذرت کر لی، اور شاید اس میں یہ بھی کہہ دیا ہو کہ بھئی کسی خاتون کو بلا کر یہ سرٹیفکیٹ اور انعامات وغیرہ جو ہیں یہ تقسیم کرا دیے جائے اور بچیوں کو دے دیے جائیں۔ دراصل انتظامیہ نے وقت ہونے پر بہت سی بچیوں کو یکایک اسٹیج پر بلا لیا تھا۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ اس طرح اپنا وقت بڑھوا سکیں گے۔ عوام کی ڈاکٹر صاحب سے محبت اپنی جگہ ہے، لیکن وعدے اور طے شدہ وقت کے خلاف جانا ایسی شخصیات ہرگز افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو میری یہ درخواست ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں کہ وہ ایسی خبروں کو صرف سنی سنائی یا کسی ایک ویڈیو کو دیکھ کر فوراً شیئر نہ کریں اور اس کے اوپر ایک دم سے تبصرہ نہ کریں، بلکہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ بعض مرتبہ چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں اور کچھ اور دکھتی ہیں، لیکن بعد میں وہ کچھ اور نکلتی ہیں، اور جب تک یہ باتیں اس کی حقیقت سامنے آتی ہے اس کا کچھ اور مطلب نکال کر اور کہاں سے کہاں اس کا پروپیگنڈا بنا دیا جاتا ہے۔ اور وعدے کی خلاف ورزی یہ تو خود بہت بڑا جرم ہے، اور جرم اس طریقے سے ہے کہ اسلام نے اور ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازوں کو جو فرض کیا گیا ہے وہ ان کے وقت پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے نمازوں کے اوقات کو جو ہے وہ مقرر کر دیا، اور ہمیں بچپن سے اس کی ٹریننگ دی گئی، بلکہ مرتے دم تک یہ ٹریننگ ہمیں دی جاتی رہے گی کہ ہمیں وقت کا پابند بننا ہے۔ کیا کوئی شخص جمعے کی نماز عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص فجر کی نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص عشاء کی نماز دوپہر میں پڑھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پڑھ سکتا۔ ہر نماز کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو جو ٹریننگ، جو چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائیں، واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ جو اخلاقیات، جو اچھی عادتیں جو ہمیں سکھائی گئی تھی ہم اسے بھول چکے، اور ہم نے دین کو صرف 5 وقتہ نماز اور رمضان میں روزے، اور اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو زکوٰۃ، اور اگر کوئی بہت بڑا دیندار بننا چاہا تو اس نے داڑھی رکھی اور کرتا پاجامہ اور جبہ پہن لیا، یہاں تک ہم نے اسلام کو سیمت کر دیا۔ ہماری معاشرت، ہمارا کاروبار، ہماری زندگی، ہماری نجی زندگی، ہمارا آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ رویہ، ان سب کو جو اسلام بتاتا ہے اس سے ہم کوسوں دور ہوتے چلے گئے، اور جہاں تک کہ انہی چیزوں کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا کے اندر پریشان ہیں، اور دوسرے لوگ ہمارے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں اور ہم سے زیادہ آگے دنیا کے اندر بڑھ چکے ہیں، جبکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اللہ سے دعا کی جائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنایا جائے اور آخرت کو بھی بہتر بنانے کی تیاری کی جائے۔ لیکن دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہم نے جب بنیادی چیزیں چھوڑی تو ہم آخرت سے بھی جا رہے ہیں اور ہم دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی فیک خبروں سے پھیلانے سے اور اسے وقت سے پہلے اور اس کی تصدیق کرنے سے پہلے اسے صحیح سمجھنے سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ اس بات کو سن کر کہاں تک سہمت ہوئے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔